الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بزود الحجة القائمة. مجلس کی قبولیت میں خاطر امام وقت ذات صلوات اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ پندرہویں مجلس ہے اور جس امام اور تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اقلیم امامت کے پنجویں تاجدار وہ جو ہے ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے میرا موضوع شاید لیکن میں ایسی کبھی کوئی سوچ نہیں رکھی. میرا مقصد ہے کہ پیغام چلا جائے آگے کوئی قبول کرے. 57 ہجری میرے پنجویں امام کی آمد تھا. 57 الفاظ پسند جلدی مانوس نہیں ہو گئے. دن آئے مولا رب کریم کوئی دو چار چلا سنا مل دیا. میں چاہتا کہ تو ہم عادت رہ گیا تسی روز سو آئے بھی 57 ہجری اور ظاہری حیات بھی 57 سال. دو گلہ تیسری 57 اگر پڑھ ذہن چاہ گیا 5 7 اور اگلا فکر 57 ہجری چھائے 57 سال عمر مبارک کے اور جڑا تاج شرف اس مولد سکتے اللہ رکھیا امام پنجواں ہے تے معصوم 7واں. سمجھ آئی جائے 57 5 7 امام پنجویں میں معصوم علی تو امام میں شروع ہوئی تو سرکار تک آؤ تو پنجویں. عصمت رسول خدا تو شروع ہوئی تو سرکار تک آؤ تو 7. نہیں ہے نام میرے مولا کا وہ یہ جو رسول خدا محمد علیہ السلام اور مشہور ترین لقب ہے میرے مولا کا باپ کے اور بات کے اندر لقب کی سرکار میں آن کو پہنے رسول خدا دے کے گئے. گل پسند آئے نہ آئے ذمہ داری اپنی پوری کرنا چاہتا. باقر کا لقب حضور نے دنیا چھوڑن کو پہنے دیتے تھے. اجے سرکار آئے
ہی نہیں تھی، 4 کشتہ درمیان 5 ہیں آن تو پہلے ہی انہوں بات کریں. اور باقر کا مطلب ہے چیرنے پھاڑنے والا. اور اگر توجہ ہو گئی تو جملہ سوچ. امام کا لقب ہے باقر العلوم. پیغمبر کو بندے پوچھ لیا آپ نے اپنے بیٹے کو باقر العلوم کیوں کہا؟ فرمایا وہ علم کا سینہ ایسے چیرے گا جیسے ہر زمین کے سینے کو چیرا. وہ علم کا سینہ ایسے سیر ڈالے جیسے ہر اعلان ہے. میں کوئی کافی نہیں کھولوں. بزرگ سامنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ. یکم سفر ہے ترامڑی چوک میں ملک نذیر جعفری صاحب. زندگی اگر ہے تو انشاءاللہ 4 یا 5 بجے اٹھا سکتے. وہ علم کا شیشہ یہ دعا کرنا ایسے سیرے جیسے ہر بولو تھوڑا جا زمین کا سینہ چیرا. اس وقت سے میرے مولا کو آنکھا گیا باپ کے علم کے سینے کو چیر لے. پیغمبر دے صحابیان نام ہے جنہا تھا جابر. ایک دن حضور نے جابر کو بلایا اور حضور نے بلایا کہ جابر تو میرے بعد بھی زندہ رہا. ہو سکتا ہے کائنات تواڈے واسطے بڑی ہے، تواڈے ٹر جان کے بعد تو ساڈا زندہ رہن دا حق بھی نہیں بنتا. حضور فرمانی تو میرے ایک کم واسطے زندہ رہے. کام سن لو دل کرے دعا پڑھ دیے تو دے دینا. یہ کیڑا کام؟ فرمایا میرے بعد بھی ایک محمد آئے گا. جب وہ آ جائے حضور نے فرمایا اس کا علم مجھ جیسا، اس کا علم مجھ جیسا، اس کی صورت مجھ جیسی، اس کی سیرت مجھ جیسی، اس کا کردار مجھ جیسا، اس کی گفتار مجھ جیسی، اس کی رفتار مجھ جیسی، اس کا علم مجھ جیسا، اس کا علم مجھ جیسا. حتیٰ کہ جابر ایک طرف میں کھڑا ہو جاؤں اور ایک طرف وہ کھڑا ہو جائے تو تو بھی نہیں پہچان پائے گا علم نبی کون ہے، علم امام کون. فرمائے جب میرے اس بیٹے کا زمانہ دیکھ لینا، جب میرے بیٹے کی زیارت کرنا تو اس کے قدموں کو بوسہ دے کے کہنا تمہیں نانا محمد سلام دے کر چپ کر کے اس مطلے تے لفظ تو پچھاتا ہی اس واسطے لڑانا لیے گلہ میرے کو رہنے کوئی نہیں کہتی وجہ سوڑوں تے عادت تھا. تمہیں نانا محمد سلام دے کے گئے تھے. کائنات جس نے سلام کرے اور رسالت ماں ہے. کوئی تو میری گال سمجھے گا. اللہ سلام کرے پیغمبر پہ، ملائک سلام کرن پیغمبر پہ، انبیاء مرسلین سلام کرن پیغمبر پہ، تسی اسی سلام کریے پیغمبر پہ، اصحاب سلام کرن پیغمبر پہ. ذرہ ذرہ کائنات دا جس نے سلام کرے اور سادہ نبی ہے تے نبی جس نے سلام کرے اور میرا پنجوہ امام محمد ہے. پیغمبر نے سلام بھیجا سرکار محمد باقر کے ساتھ. کیا امام نے شان ہے؟ وہ لوگ سمجھا دے کر امام نے سلام بھیجا سرکار شان. اور جابر پھر ضعیف ہو گئے. 5 اماموں کا دور دیکھ چکے ضعیف ہو چکے اور گلیاں چلتے رہتے ہیں. ہر وقت دن این الباقر وہ باقر کا مان وہ باقر کا. 57 ہجری جدائی سرکار جس نے آیت اور ترکی و جابر حضرت علی زین العابدین دی گری چکودر ہے اور صدا کی این الباقر. اندر بیٹھے میرے چوتھے امام نے صدا سنی، غلام نے بھیجے سے اثر بلا کر اندر آیا. امام نے فرمایا کس سے ڈھونڈ رہے ہو؟ سکے آپ کے نانا نے کہا تھا ایک میرے بعد بھی آئے گا میرا نام. فرمایا انتظار ختم ہو گیا، وہ باقر دنیا پہ تشریف. تو انہوں نے سرکار دے قدمت بوسہ دے کے آکھا یا آپ کو نانا محمد سلام. یہ ہوگی سرکار دی اطلاع. 19 سال میرے مولا دی مدت پہ ایمان 57 برس میرے مولا دی ظاہری حیات کو مبارک. اللہ یاد کر لینا تھوڑے کام آ جائیں کدی تے آئے یہ یاد رکھنا. ایک دفعہ میرے مولا کو شام میں بلایا ہے. شام کتنے اور مولا کر لینا کرتے
فرزان سرکار صادق ملائکی انشاءاللہ میں کل مولا دا تذکرہ کرا یہ نام نال سارے منچوں مولا دا تذکرہ کرا شام پہنچ جس لئے دو امام پہنچے تو اس نے وہ شام دنیا دے بہترین تیر انداز اکٹھے کر کے اپنے باب اچھا سامنے نشانہ لگ گئے یہ ہاتھ تیر انداز اور 7 تیر تھے اور انہوں نے آدھا کھڑائی کہ جس کے زیادہ لگے وہ جو مانگے گا دیتے ٹھیک ہے وہ تیر چلا رہے ہیں کسی نے 1 لگ رہا ہے کسی نے 2 لگ رہا ہے کسی نے 5 خطا کسی نے 7 خطا وہ تیر چل رہے ہیں یہ تو اللہ دیا 2 حجت پر پہنچ شام کی نظر میرے مولا نے چہرے پہ بہ گئی امام نے بیٹا گیا تو دل بہت دی آگ پھڑ گئے اس امام نے بھی آکھا بھی میں چاہتا ہوں آپ بھی تیر چاہتا ہوں اور تیر چلائیں 7 تیر ہیں زیادہ نشانے پہ اگر لگ گئے جو مانگیں گے میں دوں گا میں نے اپنی جان کو بھی پیارا لگ ہے اپنے مولا دا فکر مولا مندے ہو تو مولا دا فکر سونا ایتھے مسکراہٹ آگے دادی سمجھے ہو سکے جو مانگیں گے میں دے دوں گا جلال کو دی حق چاک پا کے فرمائے ہم مانگنے والے نہیں ہم عطا کرنے والے ہم مانگنے والوں میں سے نہیں ہم ادا کرنے والوں سے اس کام سے مجھے دور رہنے تو میں نے مدت ہوگی تیر کمان کو ہاتھ ہی نہیں لگایا لافظ امام کی زبان کو سنے بھئی یہ کہہ رہے ہیں میں نے مدت ہوگی کبھی تیر کمان کو ہاتھ ہی نہیں چلایا تو وہ سے آگیا بھئی ہون میں مجبور کروں خود فرما رہے تیر کمان کو ہاتھ نہیں لگایا تو ظاہر ہے تیر کمان مجھے تو ہاتھ ہی نہیں لگا تو تیر چلان کے تیر لگنا نہیں نشانہ تیر نشانے تو نہیں لگے کہ میں دنیا نہ کر عباشی اور امام اور مندے جیسے تیر بھی نہیں چلانا اس میں امام نے جا کہا آپ کو اللہ کے گھر کا واسطہ اب تو آپ تیر چلائیں امام فرمایا اللہ کے گھر کا واسطہ دیتا ہی یہ وہ واسطہ جڑا اسیرات دیکھتا لا تیر کمان میں چلا ادھے حشام میں میں عنوان نہیں دیکھتا ادھے حشام میں انہیں تیر مولا نے نشانے نہیں دیکھتے حشام بھی اگ کے چک پا کے مولا نے پہلا تیر چھوڑیا سکتا نشانے دے بچ لگا کرنا داد بڑھ دیو دینا نہ بڑھ دیو چپ رہ جانا پھر امام نے وہ دی اگ کے جگ پا کے دوسرا تیر چھوڑیا وہ پہلے دی پوچھتے سے لگا تیسرا چھوڑیا دوسرے دی پوچھتے چوتھا چھوڑیا تیسرے دی پوچھتے پنجواں چھوڑیا چوتھے دی پوچھتے چھٹا چھوڑیا پنجویں دی پوچھتے ستواں چھوڑیا چھٹے دی پوچھتے 7 تیر جو وچ لگے امام نے فرمایا تیرے تیر تو ختم ہو گئے اس کا ویکر ایک دوسرے دی پوچھتے تیر لگے کھڑیا حیران لوگ کہتے ہیں ایک کا 1 خطا اس کے 2 خطا اس کے 5 خطا آپ کا تو ایک بھی خطا نہیں ہوا امام نے فرمایا سن حشام بندوں سے خطا ہو سکتی ہے امام سے خطا نہیں ہو امام سے خطا امام سے خطا نہیں شام تو جس لئے واپس آئے شام واپس 2 گلہ کرنی ہے میں ضروری سمجھنا کرنی ہے بھی میں جلدی لے نال چھوڑ دینا مولانا صحابی ہے جنہا نام ہے جابر جعفری جابر جعفری سونا ایک دن امام نے کھولا ہے ادھے مولا آپ کی مرضی سے ہی کچھ لینا چاہتا ہے جنہا آل محمد کو منگیا کرو جدو خوشی دل یاد ہے مجلس ہوتی ہے پیغام تو یہ نہ چاہتا ہے جو مولا کار چاہیے بینک بیلنس لے وہ کوٹ بھی چاہتے ہیں مرد زمین کے 80 بندے اپنی حیثیت بعد دربار سلطے کرو تو صرف اتنا جا کر مولا جتنی تمہاری شان ہے اتنا عطا کرو پھر وہ آپ دیں گے تو وہ اپنی شان دے مطابق اس کی آخر لینا چاہتا
مگر آپ کی مرضی سے آپ ہی کچھ چھوڑ رہے ہو. مولا کے سامنے شکر پئی ہے, شکر انہیں کتاب ہے میں اپنی طرف نہیں آتی شکر ہے. مولا نے شکر سے دانا اٹھا اور مولا نے وہ دانا اپنے لعاب میں مس کر کے فرمایا سے چوس لے. جڑے تھوڑی تھوڑی داد دے گی وہ میں سے سنا ہے وہ چوسلا گیا. آدھے اس داد کی قسم سے قبضے قدرت جان ہے میں 70 زبانوں کا حافظ بن گیا. اور صرف 70 زمانہ کا حافظ نہیں, امام نے اسی جگہ بیٹھ کے اپنی فضیلت دیا 300 حدیثاں یاد کروائیں اور حدیثاں یاد کروا کے امام نے فرمایا سن جابر اگر یہ حدیثیں تو نے کسی انسان کو سنائی تو میں 5واں امام تجھ پہ لعنت کروں گا. اس کے مولا اتنی سستی کیوں فرمایا ہر ظرف اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے فضائل برداشت کرے. میں اگر کوئی ذاکری کتاب اللہ کے پاس نہیں گیا لفظ کتاب نہیں پڑھتا. مناقب اہل بیت کتاب ترجمے ہو چکے نہ قطرہ دا ہو چکا جے بہار دے ہو چکے جے پڑھ لینا جا. فرمایا اگر تو نے کسی کو بتایا میں لعنت کروں گا. 70 زبانہ دا حافظ بھی ہے وہ 300 حدیثاں دے علم نال سینہ پھٹتا ہے. ظاہر ہے جس کو امام پڑھا رہے علم تو سینہ پھٹتا ہے. مولا منع کر کہہ سنانا کوئی نہیں کدے جاؤں یہ تو سناما نہیں پھٹتا ہے دل. نکلیا جنگلہ کے پاس جنگلہ کے پاس اللہ کرے بھئی گل سمجھ جاؤ. جنگلہ کے پاس نکلیا درخت پر بہ گیا کہ اتنا بھی کہتے ہیں علی کے فضائل سناؤ. ظاہر ہے انسانہ کا سنانے نہیں تو پہلی حدیث پڑھی کہ درخت پہلے چھومن لگے تو پھر درخت پر آگ لگ گئی. کی لگی ہے آگ لگ گئی. یہ آگ بڑی پرانی لگی ہے آگ لگ گئی. درخت گھومتے گئے آگ لگ گئی. اس کہ یہ تو مولا علی دی اولاد دے پیغمبر خدا دی اولاد دے فضائل دے سوڑی نہیں سکتے. آگ تو ڈر کے نسیا کھو دے کنارے تے چلا گیا کھو وچ منہ پایا ادب تین علی دے اولاد علی دے فضائل سناواں میں تمام سناواں جڑے چپ کر ادا دے ہڑے کے بعد یہ نہ کہ جو یہ دکات لائی پڑے. اب میں اوقات تھا لکھاتے جتے کوئی نہیں آیا تو نہ میں اپنی ڈائری واسطے آیا میں ازاداری واسطے میرا گل پہنچ گئی میرے پاس سے بچا. پانی دے بیچ منہ مار کے علی دے فضائل سناواں حدیث سے شروع کی تھی پانی طوفان دو بان کے باہر نکلن لگ گیا. ہو سکے یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. دریا تو نکلیا تو چلا گیا صحرا. انہیں لفظ میں اپنی عقیدت نہ لیا کہ پسند آئے تو بسم اللہ مٹی چاہ کے ہتھت رکھ کے بیٹھا دے تراب تو دے ابو تراب کے فضائل سناؤ. تے پہلی حدیث پڑھی تے مٹی تو جڑی ہتھا تے پئی ہے او بھی ہوا چ اڑن لگی. ہو سکے یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تو سینہ پھٹدا ہے بندے انداز نہیں سکتا. دوڑدا پنجویں امام دی بارگاہ چ آ کے ہو سکے مولا آپ نے حدیثیں سنا دی اور روک دیا کسی کو سنانے نہیں. میں نے درختوں کو سنایا آگ لگی, میں نے پانی کو سنایا پانی نکلنے لگا, میں نے مٹی کو سنایا وہ طوفان بنا. مولا مجھے بتائیں یہ برداشت نہیں کرتے میں کس سے سناؤں. امام نے فرمایا ٹھیک ہے تو ممبر پہ جا تو پڑھتا جا میں سنتا جا. ہمارے فضائل کائنات میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو پڑھتا جا میں سوچتا جاؤں گا. تو پڑھتا جا حق نہیں گئے میرے اچھے ارمان ہے. میرا ٹائم ہو گیا میں مر کے اتنا پڑھتا ہوں جان ہر کے روپیہ نہیں. ایک شام کا بندہ ہی پتہ ہے شام کے حالات مولا کے بڑے خلاف ہے. وہ چھوڑ رہی نوجوان رہی وہ شام کو چل رہی امام باقر کی بارگاہ چاہ ہو سکے مولا جڑا میرا باپ ہوئی تھوڑا دشمن ہے
بہت بڑا تاجر قبلہ رضی جعفر ترکی صاحب نے اپنی کتاب حضرت امام محمد باقر میں لکھا، میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، حضرت کتاب کا نام ہی مولا بنا انہوں اپنی کتاب میں جملہ لکھا، قبلہ رضی جعفر ترکی کراچی انہوں نے لکھا وہ شام تو آیا تھے مولا بات ہے بھئی میں تواڈ منگا پر میرا باپ بڑا دشمن تاجر بہت بڑا ہی کہ وہ تواڈی محبت کی وجہ تو اس میں کو جنے دیتا تے سارا بدانہ مرن تو پہلے زمین دبا کے مر گیا۔ اگلی گل کل کرنا یہ نہیں سوچنا تو میں کہڑا مدد نہ ملیا ہے تھوڑا جا کشمیر نہ کریں، تھوڑا جا آپ کی مدد کریا کریں اپنا سارا خزانہ تواڈی اس محبت کی وجہ تو جڑے میرے دل چاہیے وہ سارا مرن تو پہلے دبا کے مر گیا کہ میرے حالات ٹھیک نہیں، میں بھوک مرتا ہوں، تواڈے کول اتنا سفر کر کے اس واسطے آیا کہ تسی دسو جو وہ خزانہ کتنے اے 20 منٹ کی تقریر ایک پاسے رکھو، مولا نے ایک فکرہ سوچ ایسا کہ دسو خزانہ کتنے، مسکرائے میرے پنجویں امام فرمایا میں دساں یا باپ آ کے دساں امام ہو چاہتے عقیدے کے مطابق اللہ شہن آشائن اور امام میں کوئی تمزداد ہو مولا کسی لگا سے دینا ہے تو میں چاہنا بھئی آج ابا جی آپ ہی آن تکلیف چلو ایکتا بیٹھ لنگے آج کل کیڑے حالت ہے پتہ نہیں لگ جائے گا خزانہ کی مولا نے ایک تحریر لکھ دیتی مولا نے فرمایا تحریر لکھ جنت البقیع کے پچھلے پاس میرے ٹیم بیٹھ کے چلا جانا ایک آواز بلند کری یا در جانا یا در جانا تو آواز بلند کرے گا ایک نوجوان میرے سامنے آئے گا وہ جا کے ساتھ دینی ہونا کی میں پنجنا امام میں پاس سے میرا کام تھا کہ چلا گیا اس نے آواز دیتی نوجوان سامنے آئے جلدی کیا کرتا نوجوان سامنے آئے اس کو پڑے آئے مولا بھیجے جی مولا بھیجے اپن مل نہیں جی مل مجھے کرو کہ میں لے آیا میرے کو میں نہ بڑی تے قسم ہے کوئی نہیں واصلہ سے بندے قسم ایڈی بڑی نہیں تھی میں دو علماء دے درمیان کھلو کے اکھن ال پڑھی کتاب دا فکرات تو سنا رہا وہ جلے ہن انتظار